باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسیاں تو کھول دو، یہ تو کا اتار دو، ہم آدمی نہیں ہیں کیا، ہمیں بھی اختیار دو، ہمیں بھی اختیار دو کہ ہم بھی گفتگو کریں، ہمارے اپنے جشن ہوں، ہم اپنی ہاؤ ہو کریں، ہمارے روز و شب رہین اذن غیر کس لیے، تمہارا کچھ لیا نہیں تو ہم سے بیر کس لیے، ہوس اگر کھلی رہی تو پیار مرتا جائے گا، تمہارا جبر اس فضا میں زہر برتا جائے گا، اور تمہارے حق میں جو بھی کوئی دلیل ہے فضول ہے، زمین مالکوں کی ہے مسلمہ اصول ہے۔ اس پنڈال میں تشریف فرما انتہائی معزز خواتین و حضرات، دوستوں، ساتھیوں، مختلف سیاسی جماعتوں کے تاجران کے، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائیوں بزرگوں، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اپیل کو اتنی سنجیدگی سے لیا، ایک ایسے وقت میں کہ جب ریاست کے اس حصے میں بڑی عجیب و غریب اور نسبتاً پریشان کن صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو ایک بڑے آرگنائزڈ طریقے سے جو ہے وہ مشکلات میں ڈھالا جا رہا ہے، لوگوں کو زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے، اور یہ جو زنجیریں ہیں، جو معاشی سطح کی زنجیریں ہیں یا جو قبضے کی زنجیریں ہیں، یہ کسی بھی زنجیر سے زیادہ دردناک خوفناک ہے۔ آج کل پرسوں ترسوں یہ پچھلے 4-5 دن میں ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے کونے کونے میں لوگ نہ صرف پریشان ہیں بلکہ اس پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور کٹ پتلی انتظامیہ نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کی آواز کو جبر کے ذریعے دبایا جا سکے، لوگوں پر مقدمے بنائے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود لوگ ڈرے نہیں، اس لیے کہ جب سروائیول کا مسئلہ آ جاتا ہے، جب بقا کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر انسان ہر صورت میں اپنے ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ اس وقت ریاست کے اس حصے کے لوگ اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں۔ یہی ہمارا پیغام تھا اس پوری کانفرنس کی کمپین کے دوران اور اس دھرنے کے ذریعے بھی، کہ جب ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ نکلو آزادی کے لیے، تو اس سے مراد یہی تھی کہ یہ جو زنجیریں تمہارے ارد گرد تیزی کے ساتھ تمہیں جکڑنے کے لیے لگائی جا رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ زنجیریں اتنی مضبوط ہو جائیں، ان کو توڑنے کے لیے، ان کو اپنی جسم سے، اپنی زندگیوں سے دور کرنے کے لیے باہر نکلو اور آواز بلند کرو۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عوام کی آواز میں کتنی طاقت ہے، کہ آج اس لولی لنگڑی ایڈمنسٹریشن کی، جن کا واحد کام، ایک ہی کام جو یہ ایفیشنسی سے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو مارنا ہے، وہ لوگوں کے خلاف مقدمے بنانا ہے، ان کو ڈرانا ہے اور سہولت کاری کرنا ہے، ایجنسیوں کے حوالداروں کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یہ وہ واحد کام ہے جو یہ ایفیشنٹلی کرتے ہیں، پوری اہلیت اور پوری دیانتداری سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نوکری سے لے کر، اپنے محکموں کے اندر اپنی جاب سے لے کر، ان کی نااہلی، ان کی کرپشن، ان کی بدعنوانی، ان کی اقربا پروری اور ان کی سفارش سے کون واقف نہیں ہے؟ نیچے سے لے کر اوپر تک سفارشیوں کا، نااہلوں کا جو حق نہیں رکھتے ہیں، ان کا ایک انبار لگا ہوا ہے، اور صرف اسی بنیاد پر قائم ہے کہ یہ پاکستان کی وفاداری کے لیے یہاں کے لوگوں کو کچلتے رہے۔
2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد ہم نے لوگوں کو بتایا تھا، بار بار بتایا، چیخ چیخ کر بتایا کہ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے انڈیا اور پاکستان کا، جس کے نتیجے میں آپ کی شناخت ختم کی جا رہی ہے۔ انڈیا نے کیا کیا 5 اگست 2019 کو؟ اس نے آپ کی ریاست کی شناخت کو ختم کیا۔ اس نے آپ کی ریاست کے 2 ٹکڑے کر کے، جو اس کے مقبوضہ علاقہ تھا اس میں، بلکہ 3 ٹکڑے کر دیے اور وہ ریاست ختم کر کے یونین ٹیریٹریز بنا دیا، اور باشندہ ریاست جو قانون تھا اس کو ختم کر دیا، یعنی اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا۔ اور اب اس پلان کے جو اثرات ہیں، اس منصوبے کے جو اثرات ہیں، وہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کا ہر شہری بھگت رہا ہے۔ اس وقت میڈیا، وہاں کا میڈیا، وہاں کے اخبارات یہ خبر نہیں لگا سکتے کہ یاسین ملک جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چیئرمین ہے، اس لیے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اخبار میں لکھنا منع۔ وہ یہ خبر نہیں لگا سکتے کہ کسی جگہ پہ پولیس نے لوگوں کو مارا ہے، اس لیے کہ ایسی ہر خبر پر پابندی ہے۔ انہوں نے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر بھی پروٹیسٹ کرنے کا راستہ روک دیا ہے۔ ان 3 سالوں میں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا پروٹیسٹ ہوا ہو، چاہے وہ ہندوستان نواز لیڈرشپ کی طرف سے ہوا ہو یا آزادی پسند لیڈرشپ کی طرف سے وہاں پہ ہوا ہو، اس لیے کہ ایسا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر گھر کے اندر رہنا ہے، جیل میں نہیں جانا، اور جیل بھی کون سی، راجستھان کی اور تامل ناڈو کی اور بمبئی کی، یہ نہیں کہ اپنے جموں کشمیر کی، تو ٹھیک ہے باہر نکلو، اگر نہیں جانا جیل میں تو پھر چپ رہو۔ یعنی وہاں یہ صورتحال ہے۔ اور اب آپ اس طرف آئیں تو یہ جو 3-4 دن سے اس طرح بھی کیفیت ہے یہاں پر آزاد کشمیر میں، جو تولی پیر چناسی پر قبضے کی خبروں سے شروع ہوئی، یہاں سے گزرنے والے کو یا دیوار پھلانگنے والے کو گولی مار دی جائے گی، یہ ایک پوسٹر ہم نے لگا ہوا دیکھا تو لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ ہمارا ایک سیاسی مقام، ہمارے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آج وہاں پر فوجیوں کی فیملیوں کو اندر بٹھا کر باہر ایک بار لگا کر ادھر بورڈ لگا دیا گیا، یہاں سے آگے گزرنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ پھر ایک اور دن گزرا تو پتا چلا کہ ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے، جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ اس آزاد کشمیر کے اندر سے جو بھی کوئی خوبصورت جگہ ہے، یا پانی ہے یا چشمہ ہے یا پہاڑ ہے یا کوئی بیگ ہے یا کوئی درمنی ہے، وہ اس کو مارک کریں، اور اس ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں 2 فوجی بھی پاکستان کے رکھے گئے، یہ ان کے حوالے کر دیں۔ اور جب یہ ان کے حوالے کریں گے تو محکمہ جنگلات کا کوئی قانون رکاوٹ نہیں بن پائے گا۔ محکمہ جو ماحولیات ہے اس کا کوئی قانون رکاوٹ نہیں بن پائے گا، جو لینڈ ریونیو محکمہ ہے اس کا کوئی قانون رکاوٹ نہیں بن پائے گا۔ یعنی وہ جنگل کی زمین پہ قبضہ کریں، وہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا کریں جس سے ہماری ماحولیات کو خطرہ ہو، یا وہ کوئی بھی زمین اس پہ جا کے کوئی چیز بنانا چاہے، قبضہ کرنا چاہے، تو آزاد کشمیر کا کوئی بھی محکمہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن پائے گا۔ یہ دنیا میں اس طرح کی چیزیں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ کسی ملک میں بھی آپ چاہیں تو آپ بولیں گے جنگل کی زمین پہ میں قبضہ کروں گا، فوجی قبضہ کریں گے، کوئی نہیں بولے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ماحولیات اتنا بڑا ایشو ہے، آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ماحول کا مسئلہ ہے، ماحول کا محکمہ بھی انٹرونشن نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ایک اور مسئلہ آ گیا جی، 15ویں ترمیم کی جا رہی ہے۔
اب اس سے پہلے کوئی 3-4 سال پہلے ایک طویل لڑائی کے بعد جو لڑی نیشنلسٹوں نے، لیکن یہاں کی اسمبلی نے غیرت کھاتے ہوئے ایک ترمیم کی، 13ویں ترمیم، جس کے ذریعے سے مالیاتی اختیارات کسی حد تک وہ اپنے پاس لے آئے کہ یہ آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ کرے گی۔ ان کو وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے نا، یہ بھاشن دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے پشتی بان ہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں۔ یہ وہی بھائی ہیں جو یوسف کے بھائی تھے۔ یہ پشتی بان نہیں ہیں، یہ پشت میں چھرا مارنے والے ہیں، یہ وہ ہیں۔ ہمیں یہ بھاشن دیتے ہیں، اتنا اختیار برداشت نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی جو لوکل اتھارٹی ہے وہ اپنا بجٹ اپنی مرضی سے بنا لے، وہ اپنے مالیاتی وسائل کی جانچ پڑتال اور ان کی تقسیم اپنی مرضی سے کر لے۔ اس کو واپس کرنے کے لیے 15ویں ترمیم کا مسودہ لایا گیا، اور اس مسودے میں جو باتیں جو میں نے دیکھا ہے وہ اس میں اتنی خوفناک باتیں ہیں کہ آپ کو انڈیا بھول جائے گا کہ وہ بھی کوئی ظلم کر رہا ہے۔ یعنی جو کام انڈیا نے کیا کہ ریاست کی شناخت ختم کی اور یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کیا، اس مسودے میں لکھا ہوا ہے کہ آزاد ریاست جموں کشمیر میں سے ریاست کا لفظ کاٹ دیا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو 2 سالوں سے ہم سیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ معاملہ مشترکہ طور پہ ہو رہا ہے، تو لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، بلکہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے گینگ چھوڑی ہوئی تھی پوری کی پوری ہمارے خلاف۔ یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ ڈھینگے ہیں۔ ہمارے شجرہ نسب جو ہے وہ جاننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے شجرہ نسب کیا ہے۔ تو آج لوگوں کو یہ محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور سیز فائر لائن پر رہنے والوں کو زیادہ محسوس ہونا چاہیے، چونکہ سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں وہ ان کی ہیں۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ قربانیاں ان کی ہیں، ان کے بچے مرے ہیں، ان کی اولادیں مری ہیں، ان کے عزیز رشتہ دار مرے ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہوئے ہیں، مسلسل خوف کی عالم میں رہتے ہیں۔ ہم جب کوٹلی سے آئے یہاں پر، میرپور کے لوگ آئے، بھیمبر کے لوگ آئے، پونچھ کے لوگ آئے، تو سب کے گھروں میں یہ بات چلی، یار وہاں فائرنگ ہوگی، آپ جا رہے ہیں وہاں پر، سب خوف زدہ ہیں، پیچھے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نہیں سن رہے ہیں، جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو بچانا۔ تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ادھر لوگ رہتے ہیں، 75 سال سے ہماری آبادیاں یہاں پر رہ رہی ہیں، ہم کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمارے لیے گولی خطرہ ہو جائے گی، اور ہماری مائیں جو ہے ہماری حفاظت کی دعائیں کر رہی ہیں، پیچھے نفل مانگ رہی ہیں۔ یہ جو ماؤں کے بچے اور مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر رہتے ہیں، ان کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ کبھی ان کے لیے بھی دعا کی ہے کہ ان ظالموں سے ہماری جان چھوٹے، ان قاتلوں سے، ان وحشیوں سے، ان درندوں سے جو ہے اس مخلوق کی جان چھوٹے۔ اس پار بھی یہ آپ دیکھ لیں کتنی آبادی ہے، اس پار بھی آبادی ہے، اور گولے کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی برادری، کوئی قبیلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ فلانے کے گھر میں نہیں لگے گا اور فلانے کے گھر میں لگے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے، یہ جو قبضے کی لکیر ہے، اور اب اس لکیر کو بارڈر بنایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ظلم جو ہے وہ ہم روک سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ یہ ظلم روک سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ اس پار کے لوگوں کی رہائی کا بندوبست کر سکتے ہیں، گلگت بلتستان والوں کی رہائی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اٹھنے کی ضرورت ہے، بولنے کی ضرورت ہے، لوگ اٹھے ہیں نا۔ اب آپ دیکھیے گا، ابھی بار کونسل بھی احتجاج کی کال دے رہی ہے، ابھی تاجروں کی بھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ سارے کا سارا بند کریں گے، ابھی بجلی کے مفت کے مطالبے بھی ہو رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ ناجائز ٹیکسز کی بات بھی ہو رہی ہے۔ تو جب ہم کہتے تھے کہ آپ یہ صوبہ بنانے کی جو باتیں کر رہے ہیں اور اس کو مستقل سرحد بنانے کی، تو اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد کسٹم بھی دینا پڑے گا، انکم ٹیکس بھی دینا پڑے گا، فیول ایڈجسٹمنٹ بھی دینی پڑے گی،
گی، پانی کا جو ہے استعمال کا خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ ان میں سے کوئی چیز ہم استعمال ہی نہیں کرتے، کوئی چیز ہم استعمال ہی نہیں کرتے، نہ ہم تیل کی بجلی استعمال کرتے ہیں، نہ ہم منگلا جھیل کا یا کسی اور جھیل کا پانی استعمال کرتے ہیں، نہ یہاں کوئی نہر ہے۔ پیسے ہم دے رہے ہیں اس لیے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہمیں انہوں نے جانور سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں تو یہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا بندہ ترقی کر کے آئی جی بن جائے یا چیف سیکرٹری بن جائے یا سیکرٹری ہیلتھ بن جائے۔ اگر کوئی بنے گا بھی تو وہ ادھر پنجاب شنجاب کی طرف ترقی کر کے اس کو پاکستانی بنا کے پھر بنائیں گے۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں یہ آپ کا حق اور آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لڑائی کو ہم نے آزادی کی لڑائی کے ساتھ دیکھنا ہے۔ یہ ہمارا جو ہے وہ مین بار بار آپ سے یہ کنسرن ہے۔ یہ لڑائی آزادی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر آپ کے قبضے میں رہے، بس کھڑکی پہ رنگ میری مرضی کا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہم مانگ رہے ہیں نا ان سے کہ یہ اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ہونی چاہیے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہمیں منظور نہیں ہے۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں، ہماری یہ جو تاجران کی انجمنیں ہیں، ساری تو نہیں لیکن میں جن کو جانتا ہوں کہ جو اس طرح کے کام کرتی ہے، مطلب پچھلے عرصے میں ایک شہر میں احتجاج ہوا، وہاں پہ ایڈمنسٹریشن آ گئی، انہوں نے کہا جی اس طرح ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اب 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول دیا جائے گا۔ تو جشن منایا گیا وہاں پر جشن منایا گیا، تالیاں، اور ہم نے بہت بڑی فتح حاصل کر لی۔ مطلب یعنی کہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے سہولت کاری کتنی نیچے تک رکھی ہوئی ہے، تنظیموں کے اندر، پارٹیوں کے اندر، سماجی تنظیموں کے اندر، ماسٹروں کے اندر، ڈاکٹروں کے اندر، پولیس والوں کے اندر، انتظامیہ کے اندر، ہر جگہ پہ ایجنٹ بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا پرابلم ہو جائے گا، تو اس کو ایسے کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں۔ لوگ بیچارے 2 گھنٹے نعرے مار کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ واپس گھر چلے جاتے ہیں، اور ان 2 گھنٹوں کے دوران پنکھے شنکھے چل رہے ہوتے ہیں، بعد میں پھر وہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ جو قبضہ ہے یہ انہی وسائل کو لوٹنے کے لیے ہے، یہ کوئی خدمت کے لیے نہیں ہے، ہماری خدمت کے لیے، یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ ان سے بولیں پانی بھی ہمارا واپس کرو، بجلی بھی ہماری واپس کرو، ٹیکس بھی ہمارے ہم پہ لگاؤ، منگلا ڈیم کی رائلٹی بھی دو، ہم سے جو ہے وہ جو چیزیں لے رہے ہو ان کی قیمت دو۔ تو یہ کوئی ان لوگوں کے پٹھے پاگل ہیں کہ پھر یہاں پہ رہیں گے؟ یہ کس لیے یہاں پہ بیٹھیں گے؟ ان کو کیا چکر ہے؟ کراچی میں، سندھ میں جا کے کسی عام آدمی سے پوچھیں، میں پڑھتا تھا وہاں پہ، بہت عرصہ رہا ہوں میں، لوگ پہلے تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ ادھر کیسے ویزا لگا کے آئیں گے یا کیسے آئیں گے، ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کے قبضے میں ہے۔ اور پھر عجیب سی ان کی سٹوریاں تھی، یار ادھر تو نہ لائٹ ہوگی، نہ انٹرنیٹ ہوگا، نہ سڑکیں ہیں، ہم ادھر جائیں گے تو کیا، اور ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ مطلب ان کا جو کنسیپٹ ہے کشمیریوں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، یہ ادھر چلے جائیں نا آپ ذرا جیلم کراس کریں تو جو بھی آپ کو ملے گا وہ آپ کو نفرت سے پہاڑیا بولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ تہذیب یافتہ لوگ نہیں ہیں، وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ تو پہاڑی ہیں، جنگلی ہیں، یعنی کہ آپ کا کیا تعلق جو ہے نا روشنیوں سے اور گاڑیوں سے اور ترقی سے اور سڑکوں سے، آپ تو پہاڑوں میں رہیں، لٹکے رہیں، ادھر گائے بکریاں چلائیں، مطلب بکروال ہی بن جائیں سارے کے سارے۔ تو یہ ان کا رویہ ہے۔ اب اگر آپ ان سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان سے بجلی لے لیں گے، ہم ان سے یہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ پوری کی پوری طاقت آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ اور آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ روز ٹی وی پہ دیکھیں یا انٹرنیٹ گوگل کریں، آپ بلوچستان کو دیکھ لیں، ایک سوئی گیس ہے اور دوسرا سونے کی کانیں، سارے کا سارا ملک لوٹ کے وہاں سے لا رہا ہے، وہاں انٹرنیشنل کمپنیز کو ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، وہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اگر ان چیزوں پہ کسی کا اختیار نہیں ہے تو صرف بلوچیوں کا نہیں ہے، گوادر پہ کسی کا اختیار نہیں ہے تو بلوچوں کا نہیں ہے، سونے پہ کسی کا اختیار نہیں ہے تو بلوچوں کا نہیں ہے، اور ان کی معدنیات پہ اور ان کی گیس پہ اگر کسی کا اختیار نہیں ہے تو بلوچوں کا نہیں ہے۔
اور کیا نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف، یہی مشرف جو ابھی بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اس کے فیملی کے رشتہ دار 4-5 کالے بکرے بیٹھ کے آگے پیچھے گھما چکے ہیں کہ اس کی سانس نکلے. یہ بھی ایک ٹوٹکا ہوتا ہے، کالا بکرا گھماؤ تو سانس نکلے گی. سانس نہیں نکل رہی اس کی. اسلام آباد میں بگٹی کو مارنے والے دن ایسے مکے لہرا رہا تھا، ایسی جگہ سے ماروں گا کہ خبر ہی نہیں آئے گا. کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا؟ یہ وہی نسل ہے، یہ وہی لوگ ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ ظلم نہیں کریں گے، یہ جبر نہیں کریں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. اور یہاں پہ پہلے سے بہت زیادہ آبادکاری انہوں نے کر رکھی ہے. آپ کوٹلی میں چلے جائیں، راولہ کوٹ، مظفر آباد میں دکانداروں سے لے کے ریڑی والوں، رکشے والوں تک اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی گھسا لیے گئے ہیں. وہ ایجنسیوں کی ایجنٹی مخبری کا کام کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی گھر ان سے محفوظ نہیں ہے. روز واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات آپ ذہن میں رکھو کہ ان سارے مسائل کا حل جو ہے وہ آزادی کی تحریک میں ہے. ہمیں ان کو یہاں سے نکالنا ہے، انڈیا کو، پاکستان کو، دونوں کو یہاں سے نکالنا ہے. اس دن بھی میں نے کہا تھا ہمیں اپنے آپ کو بھی آزاد کروانا ہے اور 90% ہندوستانیوں اور پاکستانیوں کو بھی آزاد کروانا ہے. جو آج مال روڈ پر یا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہمیں ان کو بھی آزاد کروانا ہے. تو یہ بڑی سمجھداری کی لڑائی ہے. اور مجھے خوشی ہے، واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ آزاد کشمیر میں اب لوگ یہ باتیں سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. اب لوگ یہاں پر نکل رہے ہیں. 22 جولائی کو جتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر نکلے، میں نے ایک بھی تجزیہ نگار ایسا نہیں دیکھا. وہ جنمت تھا یا وہ سوشل میڈیا کا کوئی تجزیہ نگار تھا، پڑھا لکھا تھا یا ان پڑھ تھا، وہ سیاسی ورکر تھا یا تاجروں کا کوئی نمائندہ تھا، سب کا خیال تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے اور لوگوں کو نہیں نکلنے دیا جائے گا. تھا یا نہیں تھا؟ یہی پروپیگنڈے چل رہے تھے. یہ دفعہ لگ گئی، وہ دفعہ لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو. یعنی کہ آپ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیں، آپ کوئی کام کرنے سے پہلے ہی ہار مان لیں، شکست تسلیم کر رہے ہیں. نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اس زمین پر، اس کائنات میں جب ہم اترے بحیثیت انسان، تو تب سے لے کے آج تک کا یہ جو سفر ہے ہمارا، یہ سارا جو ہے وہ محنت کا، جدوجہد کا اور یقین کا سفر ہے. ہم کر لیں گے، ہم بجلی بنا لیں گے، ہم ڈیم بنا لیں گے، ہم دریاؤں کے رخ موڑ لیں گے، ہم بیماریوں سے لڑنے کی طاقت حاصل کر لیں گے، ہم اپنے لیے گھروں کے بجائے مکان بنا لیں گے، ہم اس زمین سے فصل اگا لیں گے، کھیت اگا لیں گے. اگر ہمارے آبا و اجداد یہ سوچ کے بیٹھ جاتے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تو آج کچھ بھی نہیں ہوتا. گھروں میں ہی رہ رہے ہیں، ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے. اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر سے اس ڈر اور خوف کو نکال دیجئے. نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ سفر کتنا آسانی سے شروع ہو جائے. واللہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلی دفعہ 34 سالوں میں پہلی دفعہ 80-90 سال کے، اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس مسئلے کا یہ حال ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ، بہت دھوکہ ہو گیا آپ کے ہمارے ساتھ. اور یہ بھی میں نے پہلی دفعہ دیکھا، میں ابھی پیچھے بیٹھا ہوا دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ بچوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ باہر نکل رہی ہے اور وہ نعرے لگا رہی ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے. بس ہمیں کنسسٹنٹلی یہ کام کرنا ہے، لگاتار یہ کام کرنا ہے. جب ہم نکلے تھے تو میں نے سارے جگہ پہ، ہر جگہ پہ یہ کہا کہ ہمیں کچھ دن بیٹھنا ہے تاکہ جن مقاصد کو لے کر، اس آواز کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، وہ آواز طاقتور ہو. بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، آ بھی رہے ہیں. لیکن جو ریلا 22 جولائی کو آیا تھا، واللہ اگر وہ ریلا یہاں پہ رک جاتا، وہ بیٹھ جاتے، تو بہت سارا منظر جو ہے وہ مختلف ہو، بہت زیادہ مختلف ہو. اب بھی ہزاروں لوگ ہیں یہاں، لیکن آپ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں.
اور آزادی کی لڑائی کے لیے ایک قومی رنگ نظر آنا چاہیے۔ پرسوں بھی میں نے بات کی تھی، پھر آج بات کرتا ہوں۔ امریکن ڈپلومیٹس نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا بہت لوگ ہیں، بے شمار ہزاروں کے حساب سے کشمیر کی اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے وہ آزادی چاہتی ہے، اور یہ سروے بھی ہو چکے ہیں 2 4 6 تو انہوں نے کہا یہ سروے سے آزادی نہیں ملتی ہے، آپ کوئی ایسا منظر دکھا سکتے ہیں جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آزادی مانگ رہے ہیں؟ تو میں نے انہیں کہا جسکول میں ہم نے دکھایا تھا جی، وہاں بہت لوگ تھے۔ اس نے کہا ہمارا سفیر اور 2 سینیٹر 2 دن مظفر آباد رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ میں نے خبر پڑھی نیو یارک ٹائمز میں۔ اس نے کہا وہ 2 دن اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ اتنے لوگ نکل رہے ہیں، لیکن وہاں پر اتنے لوگ نہیں تھے۔ اس نے بالکل مجھے اسٹریٹ فارورڈ کہا اتنے لوگوں سے آزادی نہیں ملتی، آپ کے لیے زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ کو سپورٹ چاہیے، اگر آپ کو عالمی برادری کی مدد چاہیے تو اتنے لوگ نکالیے تاکہ پتہ چلے آپ آزادی چاہتے ہو۔ واللہ اس کے بعد میرے دماغ میں بھی یہ بات آ گئی۔ میں نے کہا پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعتوں کو اور نظریے کو منظم کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاؤ، ان سے جا کے بات کرو، تب جا کے فرق پڑے گا۔ اس 1.5 مہینے میں ہم نے یہی کیا، ہمارے ساتھیوں نے یہی کیا۔ یہاں جو بھی اسٹیج پہ آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ وہ، ڈاکٹر صاحب طاہرہ تو پیر فلانی ٹھیک، مطلب یہ تو ایک روایتی سا ایک سسٹم ہے۔ لیکن میں تو صرف ایک کھلاڑی، جیسے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، ایک کیپٹن ہوتا ہے، لیکن جو ہماری ٹیم تھی اس نے اتنی محنت کی ہے کہ واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ جگہ جگہ پہنچے 1.5 لاکھ پمفلٹ انہوں نے بانٹا ہے، کونے کونے میں ہزاروں کے حساب سے پوسٹر لگائے ہیں، بینر لگائے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ ذرا لنگر میں جا کے دیکھیں، ہر روز 2 دفعہ بارش ہوتی ہے، یہ پنڈال گرتا ہے، یہ تو 6 دفعہ لگ چکا۔ کرسیاں دریاں اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، نہ وسائل ہیں نہ پیسے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تک ان 3 دنوں میں میرے پاس کوئی بندہ ادھر سی جو ہمارے لوگ اس دھرنے میں کام کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتی لانی ہے تو 100 روپیہ دو، یہ کرنا ہے تو وہ کرو۔ سارے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ ہمارا کام ہے، ہم کو کسی طرح کرنا، اور یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی الیکشن کا امیدوار نہیں، کسی نے وزیر شزیر نہیں بننا ہے، اور میں آپ کو حلفاً یہ یقین دلاتا ہوں نہ میں نے بننا ہے نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ پارٹی گئی بھی تو میں پھر بھی نہیں لڑوں گا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سب اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں نا، جن کی وہ ہمارے ساتھ آ کے ہمارے ساتھ فوٹو بنائے اور نعرے لگاتے ہیں، سارا کچھ لگاتے ہیں، یہ کل کیا بولیں گے یار؟ یہ کل بڑے ہوں گے تو یہ کیا کہیں گے ہمیں؟ ہم تو کنفیوژن میں گزر گئے نا، ہماری جو 2-3 نسلیں ہیں وہ تو اس چکر میں گزر گئی کہ ہم آزاد ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے زندگیاں گزار دی، ان کو تو پتہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ آگے پوچھتے ہیں پاپا یہ 2 ترانے کیوں پڑھتے ہیں، یہ اسکول میں 2 جھنڈے کیوں لگے ہوئے ہیں، وہ کس کا جھنڈا ہے، یہ کس کا جھنڈا ہے، یہ پوچھتے ہیں بچے آگے۔ یہ 21ویں صدی کے بچے ہیں، ظاہر ہے یہ پوچھیں گے آپ سے۔ تو ہم سارے لوگ ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم نے اس کام کو مزید بڑھانا ہے۔ یہ ایک دھرنے کا معاملہ نہیں ہے، ایک کال کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ دنیا دیکھے اور دنیا بولے کہ ہمیں آزادی ملے۔ 2 دفعہ بات کرنے کا موقع ملا اس آدمی کو جس کا نام یاسین ملک ہے۔ پہلے 18 مئی کو جب اس کو عدالت میں لایا گیا پہلی دفعہ، اور 3.5 سالوں میں پہلی دفعہ میڈیا نے اور لبریشن فرنٹ نے بھی جو اس کی جماعت ہے یاسین ملک کا چہرہ دیکھا۔ 3.5 سالوں میں پہلی دفعہ کوئی خبر نہیں تھی کسی کے پاس، کوئی رابطہ نہیں، پتہ ہی نہیں کہاں ہے اور کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ اتنا پتہ چل جاتا تھا والدہ سے یا بہن سے بات کر کے کہ ہماری بات ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہ بھی بات نہیں کر سکتی تھی کہ بھئی کیا ہے اور کیا نہیں، اتنا جبر تھا۔ 18 کو موقع ملا، صحافیوں نے پوچھا یاسین صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ دیکھا نا آپ نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے لاؤ لشکر میں، تو یاسین صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بات تو کرنا چاہتا ہوں لیکن بولنے نہیں دیتے، کیا یہ ہماری ساری قوم پہ فٹ نہیں آتا ہے؟
یہ جملہ ہماری پوری کی پوری قوم کی مجموعی جو حالت ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ بات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن بولنے نہیں دیتے ہیں، بات کرنے نہیں دیتے ہیں۔ سٹیج سے بات کرو، تھوڑی سی سخت بات کر لو تو 50 بندے آ جاتے، تھوڑا ہاتھ ہلا رکھو، وہ نہیں اس طرح نہیں چلی سکنا، اس طرح بڑا مشکل ہے جی، تھوڑا جا ہاتھ ہلا رکھو جی، نانا کی نو اس نہ کی نو، اس کی گل نہ کرو، اس کی گل نہ کرو، فوجی کی گل نہ کرو، فلانے کی گل نہ کرو۔ وہ لیکچر دینا شروع ہو جاتے ہیں پوری کی پوری اخلاقی تربیت کا، اور ان کو یہ لیکچر دیتے ہوئے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ وہ کتنی بڑی بد اخلاقی کر رہے ہیں، وہ اپنے ضمیر کے ساتھ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ ان کا کوئی مسئلہ نہ حل ہو۔ اور دوسرا جب 25 مئی کو جو ہے اس کو دوبارہ پیش کیا گیا تو اس نے پھر وہی بات کی جو پوری قوم کی بات تھی، جو پوری قوم کا سینٹیمنٹ تھا۔ جب اس کو جج نے کہا کہ بھائی اپنی رحم کے لیے، سزا میں کمی کے لیے کچھ کہنا ہے، تو اس نے کہا تم نے جو کرنا ہے کر، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ بھی ایک پوری قوم کے عزت اور وقار کا معاملہ ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، وہ کسی قتل میں، کسی ڈکیتی میں، کسی چوری میں جیل کے اندر نہیں گیا ہے، تحریک آزادی کا لیڈر ہے اس لیے جیل کے اندر گیا ہے۔ تحریک آزادی کا لیڈر جب جیل کے اندر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں وہ ساری کی ساری دنیا کے لیڈرز ہوتے ہیں، قوموں کے ہیرو ہوتے ہیں جن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، جو اس کی برادری ہے۔ برادری میں ناک نہیں کٹوا سکتا، برادری میں جو ہے وہ بزدلی کی بات نہیں کی جا سکتی، پتہ ہے پھانسی چڑھ جاؤں گا لیکن نہیں کر سکتا ہے، مجبوری ہے یہ، چونکہ یہ بات کرے گا تو دنیا بولے گی اچھا یہ وہی ہے، وہ تفصیل ٹھوس کر سکتا، بس بندوں کو مرواتے جاؤ، اور جب موقع آئے تو کمپرومائز کر، نہیں کمپرومائز کیا۔ دو جملوں میں ہماری پوری قوم کی حالت زار بیان کی، ایک نے یہ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور ایک نے یہ بیان کیا کہ ہمارا عزم کیا ہے، ہم چاہتے کیا۔ تو اس لیے ہمیں کھل کر اب یہ بات کرنی ہے، یہ چکر فراڈ جو ہے اقوام متحدہ قرار دادیں اور پتہ نہیں یہ اور حق قدرتیت اور ہم فیصلہ کریں گے اور فلان کریں گے، 75 سال دیے ہم نے اس ڈرامے بازی، کیوں ہم فیصلہ کریں گے؟ زمین ہماری، گھر ہمارا، ہم کیوں فیصلہ کریں گے انڈیا کا ہے یا پاکستان کا؟ ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے، ہمارے سر میں پوسا بھرا ہوا ہے، ہماری آنکھیں ناک کان نہیں ہیں، ہم دنیا میں نہیں جاتے ہیں، پاکستانیوں سے زیادہ آبادی کے تناسب سے ہم دنیا پوری میں گھومتے ہیں، امریکہ سے لے کے، کینیڈا سے لے کے، افریقہ سے لے کے، گلف سے لے کے، یورپ تک، برطانیہ تک، کہاں پہ ہم نہیں گئے ہیں؟ ہم نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ پوری دنیا کی سٹوریاں لے کر پیدا ہوتے ہیں، کسی کا باپ ان کو امریکہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، کسی کا۔ ہم اتنے لولو ہو گئے ہیں کہ اب ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے۔ مطلب یہ کتنی بڑی جو ہے وہ شرمندگی کی بات ہے۔ اس لیے ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں، اس سے پہلے بھی لوگ کہتے ہیں ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں، یہ ہو جائیں، نہیں ہو سکے، اس لیے کہ نقطہ غلط تھا۔ نقطہ ہے آزادی کا، نقطہ ہے فوجوں کے انخلا کا، نقطہ ہے اپنے اختیار کا، اپنے حق ملکیت کا، حق حکمیت کا۔ اس لیے اس نقطے پہ متفق ہونا ضروری ہے، اور خصوصاً نوجوانوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جدوجہد ان کے بغیر ادھوری ہے، ان کو اس میں رول پلے کرنا ہے، تب جا کے کل آپ بہتر پوزیشن میں اپنے ملک میں زندگیاں گزار سکیں گے۔ رات کو ایک ہماری دوست یہاں پہ آئی، اسی ہجیرہ سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری اپنا خاندان ہے، اپنی فیملی ہے، وہ جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہی ہیں، انہوں نے یہاں پہ بات بھی کی، پہاڑی زبان میں انہوں نے گفتگو بھی کی۔ رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ عادل کے گھر میں، تو وہ ان کا رونا کیا تھا؟ ان کا رونا یہ تھا کہ مجھے بتائیں کہ میرے لیے یا ان سینکڑوں ہزاروں نوجوانوں کے لیے جو بیرون ملک جا کر پڑھ رہے ہیں یا روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہاں کیا اٹریکشن؟ کوئی ایک دلچسپی بتا دیں کہ یہ والی دلچسپی ہے، اس لیے اپنے ملک میں واپس آؤ، یہاں کام کرو۔ اس نے کہا چلنے کے لیے فٹ پاتھ نہیں ہے،
کسی جگہ پہ کوئی صاف نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی ملتا ہے. ہمارے گھروں کے اندر دکانیں کھول کر ان میں زہر بیچا جا رہا ہے. زہر 2 نمبر ادویات، 2 نمبر سگریٹ، 2 نمبر مشروبات. یہ جو 100 روپے کا ہر تقریب میں ہر گھر میں آپ کو شاپنگ بیگ میں 4 ڈبے لے کے جاتے ہیں، فلانا مازا جوس اور فلانا جوس اور فلانا جوس. آپ کو پتہ ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا پلا رہے ہیں آپ لوگوں کو اور خود کیا پی رہے ہیں؟ یہ زہر ہے. کسی جگہ سے کسی اتھارٹی سے کوئی سرٹیفائیڈ نہیں سامنے ہے. ایس ڈی ایم صاحب بھی ہیں، فوڈ اتھارٹی بھی ہے، سارا کچھ ہے. کبھی ان کو دیکھا ہے اس طرح کے کام میں حرکت کرنے میں؟ جعلی دودھ بک رہا ہے، جعلی انڈے بک رہے ہیں. مجھے حیرانی ہوئی جب میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ انڈا بھی جعلی ہوتا ہے. یار آپ اندازہ کر رہے ہیں. اس نے کہا میں باہر جاتی ہوں جیرا بازار میں، مجھے کوئی گلی دکھا دیں جہاں سے گزرنے کے کا کوئی راستہ ہو، کوئی سیدھا راستہ بتا دیں، کوئی سیدھی سیڑھی بتا دیں. جیرا شہر اگر کسی نے دیکھا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ کہیں چھت سے لپٹنا پڑتا ہے، کہیں سیڑھی سے لپٹنا پڑتا ہے، کہیں کسی دکان کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. یہ راستے ہیں. کوئی ایک محکمہ بتا دیں جہاں میں جا کے بات کر سکوں کہ یہ والی بات ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے. یہ اس کے سوال تھے جب میں نے اسے فورس کیا کہ آپ کنٹریبیوٹ کرو اس تحریک میں، یہاں رکو. یہ والا جو نظام ہے، یہ سارے کا سارا جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، یہ دنیا کے کسی اور ملک میں آپ چلے جائیں نا، آپ دبئی سعودیہ میں تو سارے ہی جاتے ہیں نا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں نہ گیا ہو. وہاں مجھے دکھا دیں اس طرح کا یاد. تو یہ جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے، اس کے خلاف ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اور یہ سارے کا سارا غلامی کا دیا ہوا، سارے کا سارا اس کے پیچھے وہی ہے، وہی غلامی. کیسے؟ ایسے کہ آپ میرا کام کرو تو آپ کو معافی ہے. مطلب فوج کی دلالی کرو، ایجنسیوں کی دلالی کرو تو آپ اپنے اختیارات کا بھی ناجائز استعمال کر لو. آپ کرپشن بھی کر لو، آپ سڑکیں بھی کھا لو، پائپ بھی کھا لو، ٹوٹیاں بھی کھا لو، خوراک بھی کھا لو. آپ کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. دیکھا ہے کبھی یہاں پر کسی کو لٹکایا گیا ہو اس طرح کے اس نے؟ اور یہ قتل کرتے ہیں. ہماری سڑکیں، ہماری شاہراہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں. ہماری خوراک جو ہے جس کی عمر 80 سال ہو سکتی ہے، 90 سال، اس کو 50 سال میں مارنے کے لیے بنائی گئی ہے. ہمارا ہر آدمی مریض ہے، ہر آدمی مریض ہے. کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے اس ریاست میں جو صحت مند ہو. کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو کمر میں درد ہے، کسی کے گردے خراب ہیں، کسی کو جینڈس ہوا ہے، عورتیں خوراک کی کمی کا شکار ہیں. کوئی سہولت ہی نہیں ہے سرے سے. اور یہ آزاد کشمیر ہے جو ہمارے باپ دادا نے آزاد کروایا تھا. بہت بڑے انقلابی تھے، بہت بڑا انہوں نے تیر مارا تھا. انہوں نے ہمیں یہ ملک آزاد کروا کے دے دیا. بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان کے پاس جب لوگ جاتے تھے جی سڑک دے دیں تو کہتے تھے کس لیے سڑک ڈھونڈتے ہو، آزاد کروا کے دیا، یہ کم ہے جو اب سڑک بھی چاہیے، جو گھر جا کے بیٹھو. یہی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ تو میں نے 2-3 جلسوں میں سوال کیا کس ملک سے آزاد کروایا تھا یہ تو بتا دو ذرا. کون سا ملک تھا یہاں پہ قابض جس سے آپ نے آزاد کروایا تھا؟ 75 سال ہو گئے ہیں ڈرامہ کر کے آپ ہمیں جو ہے وہ لوٹ کے کھا رہے ہو. ہمارا بیڑا گھر کیا ہوا ہے. یہ باہر جاتے ہیں ان کو یا نہیں آتی ہے. قسم ہے حیا آتی ہے. زندگی میں ایک ہی دفعہ کسی اچھے ملک میں گیا ہوں، امریکہ میں، اتفاق سے جب کووڈ تھا تو میں ہر طرف یہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا بنایا ہوا. اللہ رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں نیو یارک شہر میں جو فٹ پاتھ تھے، آزاد کشمیر بھر میں دارالحکومت سمیت کسی جگہ پہ بھی ایسی سڑک، کسی جگہ پہ ایسی سڑک، وہاں جو فٹ پاتھ تھا وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں. انہوں نے بھی انگریزوں سے لڑ کے لڑائی حاصل کی. تو بددیانت اور کرپٹ لوگوں کو معزز بنا کر جو قومیں پیش کرتی ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے. یہ میرے بولنے سے نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں حکمران کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کفر سے بدتر علاقہ ہے.
وہاں کا حکومت جو ہے کافروں سے بدتر حکومت ہے، ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ کسی نے شاہ ولی اللہ سے کہا کہ فلاں ملک کے خلاف جو ہے وہ ہمیں جنگ لڑنی ہے، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ غیر مسلم ملک ہے۔ تو انہوں نے کہا وہاں کا نظام کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی نظام اچھا ہے، بہرحال اس ملک میں انصاف ہے، عدل ہے، لوگ خوشحال ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس ایسے ملک کے خلاف جنگ نہیں ہو سکتی ہے، وہ اسلامی ملک ہے، اس کا بادشاہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کی رعایا غیر مسلم ہو سکتی ہے، لیکن وہاں جو نظام ہے وہ اسلامی ہے، اس لیے وہ اسلامی ملک ہے، ایسے ملک کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر انہوں نے حضرت علی کا بھی قول آپ نے پڑھا ہوا ہوگا کہ معاشرے جو ہیں کفر پر قائم رہ سکتے ہیں لیکن ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتے۔ آج ہمارے پاس کوئی معاشرہ نہیں ہے، جب آپ کے گھروں میں چار دیواریاں لگ جائیں، جب آپ قبیلوں میں تقسیم ہو جائیں، جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، جب ایک دوسرے کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر یہ کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ معاشرہ اجتماعی مقاصد کے لیے بنتا ہے، معاشرہ اجتماعی مفادات پر تشکیل پاتا ہے، سارے لوگوں کے مفادات پر تشکیل پاتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے مفادات کا تعین علیحدگی سے کرے گا تو پھر کوئی معاشرہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ جنگل ہے، جنگل کا یہ قانون ہے، جنگل میں بھی اس سے بہتر قانون ہوتا ہے۔ ہم نے آج کل بارلے بہت آئے ہوئے ہیں یہاں پر کشمیر میں، جگہ جگہ جدھر بھی آپ جائیں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس دن ہم تتا پانی سے نیچے جا رہے تھے، میں اور نصیب، تو جیسے ہی تتا پانی کو کراس کیا تو آگے بھر لوں گی ایک لائن آ گئی، ایک بڑا آگے والدہ تھی، پیچھے والد تھا، بیچ میں 5 بچے تھے اور وہ لائن لگا کے جا رہے تھے ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ہم سے تو یہ اچھے ہیں یار، دیکھو کتنی ترتیب سے جا رہے ہیں اور کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہوئی ہے، پیچھے ہے، آگے ہے، درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں گاڑی کھڑی کرنی پڑی، انہوں نے روڈ کراس کیا، ہم اس کے بعد نکل گئے۔ تو ہمارا تو کوئی ایسا ڈسپلن نہیں رہا، ہم اپنے بھی سگے نہیں رہے ہیں، انہوں نے ہمیں ایسی جگہ پہ لا کر کھڑا کیا ہے، ہم اپنے بھائیوں کا خون پینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے ہمیں آزادی کی جدوجہد کے ساتھ، لوگوں کے اجتماعی مفاد کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان برائیوں سے نکلیں، سماجی برائیوں سے بھی نکلیں، معاشرتی برائیوں سے بھی نکلیں اور قبضے کی لعنت سے بھی چھٹکارا حاصل کریں۔ اس لیے میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو، بس مجھے آپ سے یہی بات کرنی تھی، یہی گفتگو کرنی تھی کہ اپنی جدوجہد سے مایوس نہ ہوں۔ رات کو بھی میں نے یہاں دوستوں کو یہ مثال دی، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس جلوس سے کیا ہوگا، اس جلسے سے کیا ہوگا۔ سماجی سائنس کے کچھ قوانین ہیں، یہ سارا نظام جو ہے یہ قوانین پہ چلتا ہے، فطرت قوانین پہ چلتی ہے۔ اگر قوانین پہ نہ چلے تو کل سورج جو ہے وہ چاند کے جا کے ٹکر ماری ہوئی ہو، اس نے زمین اڑ کے مریخ میں جا کے گری ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ یہ قوانین ہیں جو جن کے گرد یہ چیزیں گردش کرتی ہیں۔ سماجی سائنس کا بھی قانون ہے، بڑی تبدیلی سے پہلے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آتی ہیں، وہ محسوس نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ پانی کو چولہے پہ چڑھائیں تو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ پانی کو ہم کہتے ہیں یہ مایا ہے، ایک حالت ہے، چیزوں کی 3-4 حالتیں ہیں۔ 3 حالتیں ہم نے بچپن میں پڑھی، بعد میں بڑے ہوئے پتہ چلا ایک اور بھی ہوتی ہے، لیکن ٹھوس، مایا، گیس سب کو پتا ہے کہ یہ 3 شکلوں میں چیزیں ہوتی ہیں۔ پانی مایا شکل میں ہوتا ہے، آپ چولہے پہ چڑھا دیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پانی ابلتا ہے، 99 ڈگری سینٹی گریڈ تک پانی نہیں ابلتا، وہ پانی ہی رہتا ہے۔ لیکن جب 99 کے ساتھ 1 ایڈ ہوتی ہے اور 100 ڈگری ہو جاتا ہے تو وہ پانی پھر مایا نہیں رہتا ہے، وہ گیس بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے، حالانکہ وہ 1 سے لے کر 99 تک آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کو ایسے نہیں، آپ ایک دن اٹھیں گے اور ڈاکٹر توقیر گیلانی اور اس کے لوگ جو ہیں ساتھی وہ ایک جلوس نکالیں گے اور دوسرے دن آزادی مل جائے گی۔ یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو انشاءاللہ تعالی جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا، جب چاند چڑھے گا تو دنیا خود دیکھ لے گی کہ چڑھ گیا، اس سے پہلے نہیں دیکھے گی۔ کوشش کریں، جدوجہد کریں، جڑیں۔ آپ جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ بھی کافی ہے۔
اور ان مطالبوں کے ساتھ سٹک ہو جائے، اس سے نیچے آگے پیچھے کوئی مطالبہ نہیں کرے۔ کوئی کم مطالبہ اس سے پیچھے نہیں کرنا ہے، چاہے ہم سب جیل میں چلے جائیں، چاہے ہم سب تشدد کا شکار ہو جائیں۔ فوجیں نکالو، سیز فائر لائن، یہ جو منحوس لکیر ہے یہ ختم کرو، ہمیں آزاد کرو، ہمارے قیدیوں کو رہا کرو، ظلم و ستم بند کرو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارے دو بچے جو ہے، ایک یہاں کا ہے تیتری نوٹ کا عبدالصمد، آپ کو پتا ہے 14 سال کا وہ بچہ ہے، وہ یہاں سے پار چلا گیا، شاید 6 مہینے ہو گئے، 8 مہینے ہو گئے اس کو، وہ جیل میں قید ہے، اس کا فیصلہ بھی ہو گیا، وہاں کی عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا، مائنر ہے، غلطی سے کراس کیا ہے، ایسا نظام بنایا ہوا ہے 8 مہینے سے واپس نہیں آیا، واپس لینا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور دوسرا بچہ جو ہے 15 سال کا ہے، خیام، وہ عباس پور کا ہے، وہ 1 سال سے جیل میں قید ہے۔ پچھلے سال یہ نصرت بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں گلگت میں تھا، تو مجھے جیل کے اندر سے کسی نے رابطہ کیا کہ آپ جو ہے وہ ہم سے کسی طرح بات کریں۔ میں نے کہا یار یہاں گلگت میں ویسے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ عذاب کا شکار رہتا ہوں، تو میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ پھر میں نے ایک صحافی سے بات کی جو گلگت کا ہی تھا، کراچی میں تھا، اس نے بات کی، پوری سٹوری سامنے لائی۔ بچے جو ہیں گلگت کا، یہ جو نیلم کے پار کا علاقہ ہے، تاؤ بھٹ کا علاقہ جس کو کہتے ہیں، وہاں تینوں جگہ کی سرحدیں ملتی ہیں، آزاد کشمیر کی بھی، اس کشمیر کی بھی، اور گلگت بلتستان کی بھی۔ وہاں سے 3 لڑکے کھیلتے کھیلتے، وہ کھلی جگہ ہے، وہاں سے یہ ہمارے جو یہ بکریاں چرانے والے ہیں یہ بھی جاتے ہیں، مطلب ان کی چراگاہیں ہیں یہ وہ 3 لڑکے پارا ادھر آگے، ان کو انہوں نے پکڑا، چھوٹے لڑکے تھے، پکڑ کے تو وہاں پہ استور میں پریس کانفرنس، وہاں ایس پی بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ راہ کے جاسوس جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیے ہیں۔ پوری پریس کانفرنس کی، پوری بریفنگ کی، پورے کا پورے پاکستانی میڈیا کی ہائی لائٹس میں وہ آیا کہ راہ کے ایجنٹ ہیں۔ پھر جب وہ گلگت میں پہنچے، دوبارہ تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ راہ کے ایجنٹ نہیں ہیں، یہ تو بھول کے آگے ہیں، لیکن اب اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ لڑکے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پتا بھی ہے کہ بھول کر آگے، لیکن ان کو واپس نہیں کیا جا رہا ہے۔ واپس کب کریں گے؟ واپس تب کریں گے جب اپنا کوئی مخبر پکڑا جائے گا، جب یہاں سے جس کو بھیجیں گے وہ پکڑا جائے گا تو پھر بولیں گے اچھا تم وہ دے دو تو یہ لے جاؤ۔ ہمارے بچوں کو ڈھال بنا کر، قبضے کی ڈھال بنا کر، شیلڈ بنا کر بلیک میلنگ کے لیے، بارگیننگ کے لیے، لین دین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تصویر آپ نے دیکھی تھی نا، جب انڈین آرمی میں 2 تصویریں آئی جس پہ پوری دنیا نے شور کیا، ایک جس پہ ایک بندے کو پکڑ کے جیپ کے آگے بٹھا کے باندھا ہوا ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں اس جگہ پہ جہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تاکہ وہ پتھر نہ ماریں کہ ان کا اپنا بندہ جیپ کے آگے بندھا ہوا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کہ کیسی دردناک یہ سٹوریاں ہیں۔ اور دوسرا یہ پار مینڈل میں فوجی جو ہیں، یہ مائن سے جو انہوں نے خود بچائی ہوئی ہوتی ہے، بعد میں نہیں یاد رکھا کہاں کہاں ہے، تو یہ چھوٹے بچوں کو آگے چلا رہے تھے تاکہ اگر کوئی مائن ہو پھٹے تو یہ مر جائیں، ہم نہ مریں۔ یہ جو ہے اتنا بڑا ظلم ہے، اس کام کے لیے یہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو میں ختم کرتا ہوں کہ اس جدوجہد کے ساتھ کھڑے رہیں، باہر نکلیں، آواز بلند کریں۔ ہم نے یہاں آنے سے پہلے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ ہم ایک مؤذن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج بھی میں سب دوستوں کو پیغام دیتا ہوں کہ یہاں پر آئیں، یہاں پر آئیں، بڑی تعداد میں آئیں۔ جو امپیکٹ ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں، امپیکٹ کریٹ ہو، جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کشادہ کرے، ان کے پراپیگنڈا سے ہمیں نکالے، ہم مل کر ایک باوقار قوم کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، یہی سال ہیں، یہی مہینے ہیں، اگر آپ نے یہ ضائع کر دیے تو وہ پھر وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، پھر اگلی صدیوں تک یہ جبر جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔